اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی منافقین جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں یعنی اپنے بڑوں کی طرف اپنے سرداروں کی طرف تو قالوا ان سے کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ استہزاء کرے گا ان کا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں یعمہون کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں وہ حیران پھر رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ان آیات کے اندر منافقین کی بات چل رہی تھی کہ منافقین کا یہ جو طرز عمل تھا کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو وہ کہتے آمنا کہ ہم ایمان لائے ان کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اپنے بڑوں کے پاس جاتے یہودی چونکہ اصل تو یہ یہودی تھے تو جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو کہتے انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور حقیقت میں تھے تو انہی کے ساتھ چونکہ یہ تو بظاہر ایمان لے کر آئے تھے دل سے تو ایمان نہیں لے کر آئے تھے کہتے انما نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں یعنی گویا کہ اس عمل سے مسلمانوں کا استہزاء کر رہے ہیں گویا کہ اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسا ہی ظاہر ایسا کرنا کہ ہم مسلمان ہیں گویا کہ ان کی ایک جو ہے نا وہ حلقہ احباب کو بڑھا رہے ہیں وہ سمجھنے کہ ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اصل میں تو گویا کہ ہم اس عمل سے ان کا استہزاء کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ استہزاء اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ 3 بڑے بڑے گناہوں کو متضمن ہے۔ منافقین استہزاء کرتے تو استہزاء کے اندر سب سے پہلی بات جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ کہ لازم بات ہے کہ جھوٹ بولتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایمان لے آئے آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دعوے کرتے کہ ہم تو مومن ہیں ہم پکے مومن ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تو گویا کہ استہزاء جو اس عمل سے وہ کرتے تھے سب سے بڑا گناہ کیا ہے جھوٹ بولنا پڑتا تھا اور جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ اکبر الکبائر کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے الا اخبرکم باکبر الکبائر کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں تو آپ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیے تو آپ علیہ السلام نے 3 گناہ گنوائے بڑے بڑے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا دوسرا بڑا گناہ عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا اور یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا لی سہارا لے لیا اور آپ علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے قول الزور قول الزور قول الزور جھوٹ بولنا گویا کہ جھوٹ بولنا اکبر الکبائر یعنی شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو گویا کہ استہزاء کیا ہے جھوٹ پر مشتمل ہے کہ جو استہزاء کرے گا جیسے یہ منافقین استہزاء کرتے تھے تو گویا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔
دوسرا بڑا گناہ استہزاء کے اندر پایا جاتا ہے تکبر کا، کہ لا محلہ کے جو بندہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے نا، دوسرے کو کم تر سمجھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ حجرات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو منع کیا نا، گناہوں کو منع کیا، ایسے کام نہ کرو، ان میں ایک یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک بندہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیر منہم، کہ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ متکبر، جیسے جمعے کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، متکبر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندوں کی طرف جب نسبت کریں گے تو یہ عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ متکبر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا الکبر ردائی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو گویا کہ استہزاء کے اندر جو دوسرا بڑا گناہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اسی طرح جو استہزاء کے اندر تیسرا بڑا گناہ پایا جاتا ہے وہ ہے ایذا پہنچانا۔ لازم بات ہے جب کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس کو ایذا تو پہنچے گی، چاہے زبان سے ہو، زبان سے کوئی ایسا مذاق اڑا دیا، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ سا بھی چل رہا ہے، پرینک بناتے ہیں، اس طرح کے طرح طرح کے جو ہے نا وہ مذاق بناتے ہیں، اگلے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کا مقصد تو اپنی کمائی کرنا ہے، وہ کاروبار کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگلے کا جو مرضی مذاق اڑا دیں، کمزور آدمی ہے وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو گویا کہ اب وہ یہاں تو زبان سے مذاق اڑایا جاتا ہے یا آنکھ کے اشارے سے، یہ بھی مذاق اڑانا ہے کہ ایک بندہ گزر رہا ہے آنکھ سے اشارے کر رہے ہیں، یہ بھی اگلے بندے کا مذاق ہی اڑانا ہے اگرچہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو تیسرا بڑا گناہ پایا جاتا ہے وہ ہے ایذا پہنچانا، اور ایذا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو گویا کہ جو یہ استہزاء کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق کے اندر کتنے گناہ پائے جاتے تھے؟ 3 گناہ، ایک جھوٹ بولنا، اور دوسرا تکبر، اور تیسرا ایذا۔ تو گویا کہ یہ بڑے بڑے 3 گناہوں پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا۔ ان کا مذاق کیسے اڑائے گا؟ کہ قرآن پاک میں سورہ مطففین کے آخر میں آتا ہے جس کا مفہوم فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ کفار کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کیا اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا مِنَ الَّذِينَ، کہ یہ جو مجرم ہیں، جو کفار ہیں، یہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں نا۔ تو اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ مسلمان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، ان کی حالت بری ہوگی۔ لازم بات ہے کہ جب وہ جہنم کا دیکھ رہے ہیں، کہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور پلسرات سے نیچے گر رہے ہیں اور میدان محشر میں بری حالت ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور خاص طور سے جو صحابہ کرام ہوں گے جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور یہ وہاں پر ان کی بری حالت ہوگی۔ تو گویا کہ اس دن جو ایمان والے ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ منافق لوگ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا، تو جہنم کا درہ کھولا جائے گا اور جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ منافق لوگ گمان کریں گے، چونکہ یہ اوپر سے تو اسلام کو ظاہر کرتے تھے نا، تو اسی سہارے کہیں گے کہ شاید ہماری سزا ختم ہو گئی ہے، تو یہ دوڑ لگائیں گے جنت کے دروازے کی طرف۔ جب جنت کے دروازے تک پہنچیں گے، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ پھر دوسرے دروازے کی طرف، دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ جنت میں آ جاؤ۔ وہاں پہنچیں گے، وہ بھی بند کر دیا جائے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، گویا کہ یہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
تو گویا کہ آج تو یہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے. ویمدہم فی طغیانہم، اور آج تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ان کی جو سرکشی ہے نا، اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ نہیں لیتے کہ ڈھیل دے دیتے ہیں، جو کیسے جیسے کر رہے وہ کرتا رہے، کیونکہ بدلے کا دن قیامت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دے رکھی ہے اپنی سرکشی کے اندر. یا مہون، اندھے ہو رہے ہیں، جس طرح اندھا بندہ پھر رہا ہوتا ہے نا حیران پریشان ہو کر کہ اس کو راستہ نہیں ملتا، ان کی بھی یہی حالت ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، انہوں نے نفع کا سودا نہیں کیا. تجارت ایسی ہو جو نفع کا سودا ہو، تو انہوں نے یہ جو گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.